الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين حمیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا، فی لیلۃ مبارکہ، ایک برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں کہہ سنانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا، امرم من عندنا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے، انا کنا مرسلین، ہم ہیں بھیجنے والے، رحمتم من ربک، رحمت سے تیرے پروردگار کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا، رب السماوات والارض، پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان کا، ان کنتم موقنین، اگر تم کو یقین ہے، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، ربکم، تمہارا پروردگار ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور پروردگار ہے تمہارے اگلے باپ دادوں کا، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ دھوکے میں ہیں کھیلتے۔ یہ سورہ دخان ان 7 سورتوں میں سے ہے جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں اور جن کو احادیث میں عرائس القرآن کہا گیا ہے، تو ان میں سے ہم نے 3 سورتیں پڑھ لی، ایک سورہ مؤمن اور دوسرا سورہ حامیم السجدہ اور تیسرا سورہ زخرف، اور یہ ابھی چوتھا جس کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں آیت نمبر 9 تک، اور اس کا میں نے ترجمہ کر لیا ہے، یہ سورہ دخان ہے۔ احادیث میں اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے، ایک حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات سورت دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہے، اور ابھی اس صورت کا ماقبل کی صورت کے ساتھ ربط میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے جو صورت تھا سورہ زخرف، اس سورہ زخرف میں مشرکین کے اس شبہ کو الحق تعالی شانہ نے دور فرمایا تھا کہ جو مشرکین یہ کہتے تھے کہ ان کے معبودان باطلہ اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو شفاعت قہری حاصل ہے،
جس کو یہ شفیع غالب بھی قرار دیتے تھے، تو وہاں پہ 3 قسم کے دلائل سے حق تعالی شانہ نے ان کے اس دعوے کو رد فرمایا تھا، عقلی دلیل سے اور نقلی دلیل سے اور دلیل وحی سے۔ اور اس بات کو حق تعالی شانہ نے ثابت کیا تھا کہ تمام کائنات کا خالق و مالک حق تعالی شانہ ہے، اور وہی کارساز ہے، اور وہی چیزوں کے اندر اور امور کے اندر متصرف ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو تصرف اور اختیار کا حاصل نہیں ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کا حق بھی حاصل نہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی قریب ہو اور اس کو قربت کا درجہ حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ قریب سے بھی شفاعت قہری کی نفی فرمائی تھی اور شفیع غالب کی نفی فرمائی تھی۔ اب یہاں پہ جو سورہ دخان ہے، اس میں بھی مشرکین کا ایک شبہ ہے جس کو حق تعالی شانہ نے رد فرمایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہمارے جو معبودان ہیں وہ اللہ کے نہ نائب ہیں اور نہ شفاعت قہری کے مالک ہیں، لیکن ہم جب ان کو پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو وہ سنتے ہیں اور ہمارے حالات کو جانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کے سامنے سفارش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خواہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کر لیں گے ہمارے حق میں، چاہے اللہ اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان کے اس شبے کو رد فرما کر فرمایا انہ هو السمیع العلیم، کہ سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو ما قبل کی صورت کے ساتھ، یعنی سورہ زخرف کے ساتھ اس سورہ دخان کا ربط تھا۔ اب اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ترغیب دی ہے، اور پھر ترغیب سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یہ صورت کا دعویٰ ہے۔ اور پھر اس دعوے کو حق تعالی شانہ نے دلائل سے ثابت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی اور بشارت اخرویہ کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان کے درمیان توحید کو ذکر کر کے اس کے اوپر ایک دلیل عقلی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن کریم کی ایک جو ہے وہ وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ والکتاب المبین، کہ واضح کتاب ہے، اور واضح کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، جس کا مقصد غافل انسان کو بیدار کرنا ہے۔ اسی طرح کی قسم انہی الفاظ کے ساتھ سورہ زخرف کے شروع میں بھی گزر چکی ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے وہاں بھی قسم کھا کر قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اب یہاں پہ لیلہ مبارکہ، اس سے مراد کیا ہے؟ تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اور اس رات کو مبارک اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں بندوں کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ چنانچہ فرمایا سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن کریم آسمانی دنیا میں
اسی رات میں نازل کر دیا گیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر سال میں جتنا قرآن کریم نازل ہونا مقدر ہوتا تھا، اتنا ہی شب قدر میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل فرما دیتے تھے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارک سے شب برات کی رات مراد ہے، جو کہ 15ویں شعبان کی رات کہلاتی ہے، اور اس کی فضیلت بھی جو ہے وہ بعض احادیث سے ثابت ہیں۔ فرتقب، سو انتظار کر، یوم تأتی السماء، اس دن کا کہ لائے آسمان، بدخان مبین، صریح دھواں، یغش الناس، جو گیر لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب، ربنا اکشف عنا العذاب، اے پروردگار کھول دے ہم پر سے یہ آفت، انا مؤمنون، ہم یقین لاتے ہیں، انا لہم الذکریٰ، کہاں ملے ان کو سمجھنا، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ آ چکا ان کے پاس رسول کھول کر سنانے والا، ثم تولوا عنہ، پھر اس سے پیٹھ پھیری، وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، سکھایا ہوا باولا ہے، سکھایا ہوا پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ انا کاشف العذاب، ہم کھول دیتے ہیں یہ عذاب، قلیلاً، تھوڑی مدت تک، انکم عائدون، تم پھر وہیں کرو گے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ، انا منتقمون، تحقیق ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ جو دخان کا لفظ اس میں آیا ہے، تو یہ بطور پیشنگوئی کے آیا ہے کہ آپ انتظار کریں اس واضح دھوئیں کا جو آسمان پر ہوگا اور لوگوں پر چھا جائے گا۔ اب اس کے متعلق حضرات صحابہ کرام سے 3 قول منقول ہیں کہ یہ جو دخان ہے آسمان پر جو چھائے گا، اس سے کیا مراد ہے۔ مفسرین کے اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوگی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پیشنگوئی واقع ہو چکی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک دفعہ قحط آیا تھا، اور یہ قحط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دخان کہا ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے کفار مکہ کے اوپر مسلط ہوا تھا، اور وہ بھوک سے مرنے لگے تھے، یہاں تک کہ مردار جانور کو کھانے لگے، آسمان پہ بجائے بارش کے دھواں نظر آتا تھا۔ تو یہ دوسرا قول ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ دخان سے مراد یہاں گرد و غبار ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے گھوڑوں نے اڑا دیا تھا اور آسمان کے اوپر وہ چھا گیا تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں جو پہلے 2 قول ہیں وہی جو ہے وہ معروف ہیں اور مفسرین کے درمیان جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ بعض نے اس میں اس پہلے والے قول کو ترجیح دی ہے جس میں یہ ہے کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو بالکل قیامت کے قریب واقع ہوگی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مصداق وہ مکۃ المکرمہ میں جو قحط آیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ مردار جانور کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے ہوا تھا، یہ مراد ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالا خانے سے ہم پر نظر فرمائی،
ہم آپس میں قیامت کی علامات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ ان میں سے ایک علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ سورج جو ہے وہ بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے طلوع ہوگا، اور دوسری علامت آپ نے فرمائی دخان کا آپ نے ذکر کیا، اور تیسرا دابہ کا، اور چوتھا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، اور پانچواں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، اور چھٹا دجال کے نکلنے کا، اور تیسرا زمین کے اندر خسف یعنی دھنس جانے کا، اور ساتواں ایک جو دھنسنا ہوگا، خسف ہوگا، وہ مشرق کے اندر ہوگا، اور پھر آٹھواں جو ہے وہ مغرب کے اندر ہوگا، اور نواں جو ہے جزیرۃ العرب کے اندر ہوگا، اور 10واں آگ جو کہ قعر عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر لے چلے گی، جہاں رات کو لوگ سونے کے لیے ٹھہریں گے رک جائے گی، اور جہاں دوپہر کو آرام کے لیے رکیں گے یہ بھی رک جائے گی۔ یہ 10 قسم کے جو ہے علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، ایک دوسری روایت ہے جو حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک دخان یعنی دھواں جو مومن کے لیے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا اور کافر کے تمام بدن میں بھر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے تمام مسامات سے نکلے گا۔ اور دوسری چیز دابہ ہے، کوئی عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا، اور تیسرے دجال۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی کہ اس بارے میں تم لوگوں کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور جان چکے ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو، وَجَاءَهُمْ، اور آیا ان کے پاس رسول کریم، رسول عزت والا، ایک معزز پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان ادو الی عباد اللہ، اور آ کر فرعون اور فرعون کی قوم سے فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں کو حوالے کر دو میرے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل، انی آتیکم بسلطان مبین، میں لاتا ہوں تمہارے پاس کھلی ہوئی سند، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے پروردگار کا اور تمہارے پروردگار کا، ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم یقین نہیں کرتے مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، فَدَعَا رَبَّهُ، پھر دعا کی اپنے پروردگار سے، ان ہؤلاء، کہ ہیں یہ لوگ، قوم مجرمون، گناہ گار، فاسر بعبادی لیلا، پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو، انکم متبعون، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے، واترک البحر رہوا، اور چھوڑ جا دریا کو تھما ہوا، انہم جند مغرقون، البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں، کم ترکو من جنات وعیون، بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور خاص گھر، معزز گھر، ونعمت، اور آرام کا سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں باتیں بنایا کرتے تھے، یعنی
گھر ایسے چھوڑ دیے آرام کی جگہوں کو جس میں گپ شپ لگاتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی نا ان فرعونیوں کی۔ کذالک یوں ہی ہوا، واورثناھا قوما آخرین، اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ ملی ان کو ڈھیل۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے، من فرعون، جو فرعون کی طرف سے تھا۔ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ تکبر کرنے والا، حد سے بڑھ جانے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر، عَلَى العالمین، جہاں کے لوگوں سے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں تھی مدد صریح۔ یہ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے رجم کرو، مجھے سنسار کرو، پتھر مار کے ہلاک کر دو۔ یہ کسی کو گالی دینے اور برا بلا کہنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن راجح یہاں سنسار کرنے کا معنی ہے، کیونکہ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل وغیرہ کی دھمکیاں دے رہی تھی، اور وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کہ دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دو۔ رہوا سکونی، رہون کا معنی ساکن۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کے پار ہو جانے کے بعد ان کی طبعی خواہش پر یہ تھا کہ دریا دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تاکہ فرعون کا لشکر اس کو پار نہ کر سکے، کیونکہ بہت ہی انہوں نے ڈرایا تھا پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بڑا ہی دباؤ کے اندر رکھا تھا۔ تو جب وہ دریا کے اندر سے پار ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کر دیا کہ اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت کے اوپر جاری کر دیا جائے، تاکہ وہ جو ہے نا یہ جو راستے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں وہ ان راستوں کے اندر آ کر ہمیں پکڑ نہ لے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جو ہے نا اس کو جاری کر دیں گے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کا وارث ایک دوسری قوم کو بنایا۔ سورہ شعراء میں جو ہے نا تصریح ہے کہ دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ ان کے اوپر جو ہے نہ آسمان رویا اور نہ ان کے اوپر زمین روئی۔ ٹھیک ہے، اب مطلب کیا ہے کہ انہوں نے زمین پر کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا تھا کہ ان کے مرنے کی وجہ سے زمین ان کے اوپر روتی، اور نہ ان کا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف پہنچا تھا کہ ان کے اوپر آسمان روتا۔ یہ آتا ہے نا، آپ لوگ یہ جو ہم جتنے بھی لوگ اعمال کرتے ہیں نا، اعمال صالحہ، زمین بھی اس اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے ایسے بندے کے اوپر خوش ہوتی ہے، اور جب وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو پھر زمین جو ہے نا بڑی روتی ہے، کیونکہ اس ایک نیک صالح عمل کرنے کی وجہ سے اس کے رخصت ہونے سے پھر جو ہے نا یہ اس کی فراق میں اور جدائی میں روتی رہتی ہے۔ اور چونکہ نیک اعمال آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر جو ہے نا وہ جاتے ہیں، تو جب ان کا جانا موقوف ہو جاتا ہے تو آسمان بھی پھر رونے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو یہ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا کہ جس وقت ایک بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اگر اس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں تو زمین اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آج تو اپنے ساتھ میرے اچھے سلوک کو دیکھ لے گا۔ پھر وہ زمین تا حد نگاہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بد کردار آدمی ہوتا ہے تو زمین پھر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ تم میرا برا سلوک اپنے ساتھ دیکھ لے گا، یہاں تک کہ وہ زمین اس طرح اس کے ساتھ بالکل
اس طریقے سے اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں دے کر اس طرح اشارہ فرمایا کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے زمین بھی اس کو دبا دیتی ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کی پسلیاں اس کے دوسرے طرف کی پسلیوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زمین کا برا سلوک اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بندے کے لیے آسمان پر 2 دروازے مقرر ہیں، ایک دروازے سے اس کا رزق نکلتا ہے اور نازل ہوتا ہے، اور دوسرے سے اس کا عمل اور اس کی گفتگو اوپر پہنچتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بندہ مرتا ہے تو یہ دروازے اسے یاد کر کے روتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ اچھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں۔ اب یہ نشانیوں سے کون سی نشانیاں مراد ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عصا ہے، عصا اور ید بیضاء، کہ جب وہ اپنے بغل کے اندر ہاتھ داخل فرما دیتے تھے تو وہ بالکل ہاتھ چمکتا تھا، اور ایک آپ کی عصا تھی، جب جادوگر آپ کے مقابلے میں آئے وہ عصا جو ہے زمین کے اوپر ڈال دی تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے جادوگروں کے تمام جو سانپ انہوں نے بنا کے پیش کر دیے تھے جادو کے ذریعے سے، اس عصا نے سب کو نگل لیا۔ تو یہاں پہ وہ عصا جو ہے نا وہ اور ید بیضاء یہ معجزات مراد ہیں۔ اور یہ بلا مبین کہا نا، بلا، اس کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے انعام، اور دوسرا معنی اس کا ہے آزمائش۔ تو پھر معنی یہ ہوگا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ اور دی ہم نے ان بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نشانیاں، ایسے نشانیاں ما فیہ بلاء مبین جن میں صریح آزمائش تھی، ما فیہ بلاء مبین جس میں صریح انعام تھا۔ ان ہؤلاء لیقولون یہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی کہ کچھ نہیں ہمارا یہی مرنا ہے پہلا، وما نحن بمنشرین اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں، فأتوا بآبائنا بلا تم آؤ ہمارے باپ دادوں کو بھلا لے، فأتوا پس لے آؤ بآبائنا ہمارے باپ دادوں کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اہم خیر بلا یہ بہتر ہیں، ام قوم تبع یا تبع کی قوم۔ تبع جو ہے نا وہ بادشاہ یمن کی قوم تھی، یمن کا ایک بادشاہ گزرا تھا، وہ تبع نامی قوم سے تعلق رکھنے والا تھا۔ والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم ہم نے ان کو تباہ کر دیا، انہم کانوا مجرمین بے شک وہ تھے گناہگار، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان اور جو ان کے بیچ میں ہے، لاعبین کھیل نہیں بنایا، ما خلقناہما ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا الا بالحق مگر ٹھیک ٹھیک، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین تحقیق فیصلے کے دن وعدہ ہے ان سب کا، یوم لا یغنی مولا جس دن کام نہ آئے گا کوئی رفیق، عم مولا شیئا کسی رفیق کے کچھ بھی، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، الا من رحم اللہ مگر جس پر اللہ رحمت کرے، انہ هو العزیز الرحیم بے شک وہی زبردست رحم والا ہے۔ یہ جو آیا ہے نا فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لا موجود کرو، یہ ان کا الگ مطالبہ تھا۔ یہ جو یہودی تھے نا الگ الگ مطالبے کرتے تھے، تو یہاں پہ قرآن کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسان جو آخرت کے اندر ان کو زندہ کیا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی
کے قبض قدرت کے اندر ہے یہ، اور دوبارہ زندہ ہونا یہ یقینی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب ہی اس کا نہیں دیا۔ آگے جو قوم تبع ہے، قرآن کریم میں یہ 2 جگہ آیا ہے، ایک تو اسی سورہ دخان کے اندر جو ابھی ہم نے وہ آیت تلاوت کر لی، اور دوسرا سورہ قاف کے اندر آیا ہے، سورہ قاف میں وہ آنے والا ہے، اور دونوں جگہوں میں صرف جو ہے نا یہ تبع کا لفظ ہی ذکر ہے، آگے اس کی اور تفصیلات جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی ہیں، اس لیے مفسرین نے جو ہے اس میں بڑی بحثیں کی ہیں، اور اس سے کہا کہ کون مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تبع کسی فرد معین کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ یمن کے حمیری بادشاہوں میں سے کسی کا لقب ہے، جنہوں نے ایک عرصے دراز تک یمن کے اوپر حکمرانی کی تھی، اور عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض ممالک بھی اس کے زیر تسلط تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تبع جو ہے یہ تبابعہ اس کی جمع تھی، تبع کی جمع تبابعہ، اور یہ ان بادشاہوں کو تبابعہ یمن کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ ان تبابعہ سے کون سا تبع مراد ہے، اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تبع اوسط ہے، تبع اوسط ہے، کیونکہ بڑے بادشاہ جو ہے نا گزرے ہیں۔ تو کہا اس کا نام بھی تھا اسعد ابو قریب ابن ملئی قریب یمانی، اور یہ بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم از کم 700 سال پہلے گزرا ہے، اور اس کے زیر نگیں سمرقند تک کے علاقے تھے۔ ان شجرۃ الزقوم، ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، سینڈھ کا درخت، سینڈھ اردو میں اس کو سینڈ کہتے ہیں، زقوم۔ طعام الاسیم، کھانا ہے گناہ گاروں کا، کل مہل، جیسے پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون، کھولتا ہے پیٹوں میں، کغلج الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی، خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، دھکیل کر لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ، ثم صبوا، پھر ڈالو، فوق رأسہ، ان کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، جلتے پانی کا عذاب، ذق، یہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے، ان المتقین، بے شک ڈرنے والے، فی مقام امین، وہ چین کی جگہ میں ہے، گھر میں ہے چین کے، فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس، پہنتے ہیں پوشاک، من سندس، ریشمی، پتلی ریشمی کے، و استبرقن، اور گاڑی ریشم کے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، کذالک، اسی طرح ہوگا، وزوجناہم، اور بیاہ دی ہم نے ان کو، بحور عین، حوریں بڑی آنکھوں والیاں، یدعون فیہا، منگوائیں گے وہاں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر میوہ دل جمی سے، لا یذوقون فیہا الموت، نہ چکھیں گے وہاں موت، الا الموتۃ الاولی، مگر جو پہلے آ چکی، ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے، فضلا من ربک، فضل سے تیرے پروردگار کے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، فإنما یسرناہ بلسانک، سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اس کو تیری بولی میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں، فارتقب، اب تو راہ دیکھ، انہم مرتقبون، وہ بھی راہ دیکھنے والے ہیں۔ یہ فرمایا نا کہ من سندس و استبرق، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں ریشمی کپڑوں کے نام ہیں۔ سندس جو ہے وہ باریک ریشمی کے کپڑوں کو کہا جاتا ہے، اور استبرق ریشمی کے موٹے کپڑوں کو کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، مطلب یہ ہے کہ جو موت ایک مرتبہ آ چکی ہے بس وہ آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی اور موت ان پر نہیں آئے گی،
اور یہ بات اگرچہ اہل جہنم کو بھی حاصل ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے اور زیادہ تکلیف کا سبب ہوگی، اور اہل جنت کے سرور کے اندر اور خوشیوں کے اندر اس سے اضافہ ہوگا۔ اب بتاؤ یہ سورہ جاثیہ بھی پڑھ لیں؟ چلو آج اتنے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔